ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ پاک و ہند کی سرزمین میں جب بعض لوگوں نے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے اپنا دین و ایمان بگاڑا اور خود کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے حدود مسلمین سے جدا کر لیا، تو حامی سنت، مجدد دین و ملت، رہبر شریعت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ان کے متعلق حکم شرعی تقریراً اور تحریراً بیان کیے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ فوراً اپنی گستاخیوں سے توبہ کر کے تجدید ایمان کرتے ہوئے رائے حق کے مسافر بن جاتے، مگر ایسا نہ کیا، بلکہ جب اعلیٰ حضرت نے اپنے فریضہ دینی ادا کرتے ہوئے علل اعلان مسلمانوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا، تو ان بددینوں سے اور تو کچھ نہ بن پڑا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور جب غصہ بڑھتا کسی کا تو خط میں گالیاں تک لکھا کرتے اور اعلیٰ حضرت کو بذریعہ ڈاک
یہ بھیجتے اور اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھتے تھے. ایک مرتبہ اسی طرح گالیوں سے بھرا ہوا ایک خط آیا. پڑھنے والے نے چند سطریں پڑھ کر خط علیحدہ رکھتے ہوئے عرض کی کہ حضور کسی بد مذہب نے اپنی دشمنی کا ثبوت دیا ہے. اب اسی میں ایک نیا مرید بھی شامل ہوا تھا، تو اتفاق سے اس نے بھی اٹھا کر اس کو پڑھا، اور یہ بھی ہوا کہ اس لکھنے والے نے اپنا نام بھی لکھا تھا، پتہ بھی لکھا تھا. تو اس وقت اس مرید کو بڑا رنج ہوا. اس وقت تو خاموش رہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مغرب کی نماز کے بعد جب اپنے دولت خانے پہ تشریف لے جانے لگے تو روک کر کہا کہ اس وقت جو خط میں نے پڑھا تھا تو کسی سنگ دل نے آپ کو گالیاں لکھی دی. میری رائے یہ ہے کہ ان پر مقدمہ دائر کیا جائے، ایسے لوگوں کو سزا دلوائی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائیں، ورنہ دوسروں کو بھی ایسی جرت ہوتی رہے گی. تو علم و حیا کے پیکر سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اس مرید سے کہا کہ آپ تشریف رکھیے، میں بھی آتا ہوں. اندر سے 10-15 خطوط ہاتھ میں لے کر تشریف لائے اور فرمایا کہ ذرا انہیں پڑھیے. تو یہ دیکھ کر جو اور مرید تھے وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ نہ جانے خطوط میں کیا ہے. تو خیال ہوا کہ شاید اسی طرح کے کوئی گالیاں لکھے ہوئے خطوط ہوں گے جن کو پڑھوانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کام ہوا یہ آج پہلا نہیں ہے، مجھے تو آتے ہی رہتے ہیں یہ. لیکن وہ صاحب خط پڑھتے جاتے، خوشی سے ان کا چہرہ دمکتا جاتا. جب سب خط پڑھ چکے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا کہ پہلے ان تعریف کرنے والوں بلکہ تعریف کا پل باندھنے والوں کو انعام و اکرام میں جاگیریں دو، انہیں عطیات دو، اور پھر گالی دینے والوں کو سزا دینے کی فکر کیجیے گا. تو باادب جذباتی مرید نے عرض کی حضور جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کو اتنا انعام و اکرام دیا جائے جو نہ صرف ان کو بلکہ ان کی نسلوں کو بھی کافی ہو، مگر یہ میری وسعت سے باہر ہے. تو فرمایا کہ جب آپ مخلص کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان بھی نہ پہنچائیے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اس نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے جو اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی دعاؤں اور عطاؤں سے نوازتے تھے. میرے امیر اہل سنت شعر پڑھتے ہیں نا کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں سرکار کی شان میں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دین اسلام کے جو عظیم مبلغین گزرے ہیں، ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا جو انداز رہا ہے وہ یہی کہ وہ اپنے متعلقین یعنی جو بھی ان سے تعلق رکھتا تھا وہ ان کو نفع پہنچاتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ کسی نے ہم پر احسان کیا تو ہم نے اس پر احسان کیا، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جو ان کو ستاتا تھا یہ ان کو بھی مطلب یہ کہ دعاؤں سے نوازتے تھے. کبھی کوئی موقع ملتا تو یہ حضرات جو ہے یہ اس کام سے پیچھے نہیں رہتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منفعت نشان ہے کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو یہ وصف پیدا کرنے کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے، اور دین اسلام اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ جب کبھی جہاں کہیں ہماری ذات سے کہیں کسی کو نفع پہنچ سکتا ہو ہم اس کو نفع پہنچائیں.
یہ نہیں کہ جناب اس نے میرے یہاں کام کیا تو میں بھی اس کے یہاں کام کروں، اس نے مجھے سلام کیا تو میں بھی اس کو سلام کروں، اس نے جناب فلاں وقت میں میری یوں مدد کی تھی تو میں بھی مدد کروں، یہ نہیں ہے۔ اور یہ علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچانے کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ لوگوں کو نفع پہنچانے کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے دینی اور ایک ہے دنیاوی۔ اب دینی لحاظ سے اگر نفع پہنچانے کی صورتوں کی تفصیل بیان ہو تو کسی کو کلمہ پڑھا کر دامن اسلام سے وابستہ کرنا، یہ دینی اس کو نفع پہنچایا۔ پھر کسی کو شرعی مسائل سکھا دینا، یہ بھی دینی خیر خواہی ہے۔ پھر کسی کو قرآن کریم پڑھنا سکھا دینا، کسی پر انفرادی کوشش کر کے توبہ کروا دینا۔ تو اب اگر یہ باتیں سنتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اس معاملے میں نظر آتا ہے۔ جو آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف فرمائے، جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں یہاں پر، لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو مختلف کورسز کرنے آتی ہے، مدنی تربیت گاہ پر اپنا وقت گزارنے آتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں پر آنے کا مقصد یہ کہ مجھے دین سیکھنا ہے، میں اپنی نماز درست کرنا چاہتا ہوں، میں اس معاملے میں کوئی شرعی رہنمائی لینا چاہتا ہوں، میرے معاملات اس طرح کے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اگر قرآن پاک پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی سے کہ مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتا ہے، اگر غور کیا جائے تو شاید یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ 95 سے 98% اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو مدنی ماحول میں آنے کے بعد اپنا قرآن درست کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگرچہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے تو بچپن سے پڑھ لیا جناب، بچپن سے سیکھ لیا، لیکن جب وہ یہاں آ کر تجوید کے متعلق معلومات لیتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے تو الفاظ ہی ادا صحیح نہیں ہوتے، ہم نے جن اصولوں سے پڑھ رہے ہیں تو یہ اصول ہی غلط ہے۔ تو اب ایسے موقع پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا، اور اس قرآن کو سیکھنے کے بعد جذبہ ملتا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، تو اب دوسروں کو سکھانے کا جذبہ ملتا ہے۔ تو یہ دوسروں کو سکھانا یہ بھی ایک دینی نفع پہنچانا ہے کہ جناب ایک قرآن وہ عالمگیر کتاب، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جس پر مسلمان ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ یار تم نے دنیا کی کتابیں پڑھ لی، تم کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، تو چلے آ جائے ہم آپ کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا، اس موضوع پر اگرچہ کئی مرتبہ کلام ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس صلاحیت ہے، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے صلاحیت ہے، لیکن بسا اوقات ہماری وہ دنیاوی صلاحیتیں دنیا داروں کو ہی نفع پہنچاتی ہیں۔ دین اسلام کو نفع کیسے پہنچے؟ موبائل کا استعمال بہت عام ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی اپلیکیشن مطلب لانچ ہوتی ہے کہ جناب آپ اپنے موبائل میں یہ رکھ لیں، یہ رکھ لیں، یہ رکھ لیں۔ اگرچہ دنیاوی طور پر اس کے بہت فوائد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کے میں اندر ایک پراپر ایک شعبہ ہے آئی ٹی، انہوں نے اس دنیاوی فائدے کو دینی لحاظ سے فائدہ مند بنا دیا۔ مدنی قاعدہ سیکھنے کے لیے باقاعدہ موبائل اپلیکیشن بنا لی کہ آپ موبائل سے ہی، یعنی گویا موبائل کو ہی اپنا استاد بنا لیں، یہی آپ کو قاعدہ پڑھنا سکھا دے گا، یہی آپ کو قرآن پڑھنا سکھا دے گا، اور مزید دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس موبائل کو یوز کر لیں۔ مطلب یہ کہ یہ کتنی زبردست اس کو دینی فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میں یہاں پر موجود اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب غور کریں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری ذات سے ہمارے دین کو کیا فائدہ پہنچا۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ نے دنیاوی طور پر چلے انجینئر بن گئے، آپ بہت زبردست آرکیٹیکٹ بن گئے، بہترین آپ ڈیزائن کر رہے ہیں، اور اس کے سبب آپ مال بھی کما رہے ہیں، لیکن کیا یہ مال کمانا آپ کا اپنی جگہ چلتا رہے؟ اگر یہ صلاحیت آپ کی مسجدیں بنانے کے لیے بھی استعمال ہو جائے تو، یہ صلاحیت آپ کی مدرسے قائم کرنے کے لیے بن جائے تو کیونکہ ظاہر ہے ان کی بھی عمارتیں بنتی ہیں، تو اگر آپ نے اپنے جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو دینی طور پر بھی فائدہ مند بنا دیا، اب ہر شعبے والا اپنے یہاں سوچتا رہے
کہ میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں. امیر اہل سنت نے گزشتہ مدنی مذاکروں میں اس میں بہت ذہن دیا کہ آپ ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے آپ کی 2000 روپے فیس ہے, آپ فیس لے رہے ہیں اور لوگ آتے ہیں, آپ کو اللہ نے مطلب علم دیا ہے, آپ اس کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں, ٹھیک ہے جو جائز طریقہ آپ کما رہے اس میں, لیکن کوئی اپنا ذہن بنا لیں کہ یہ 2000 روپے فیس ضرور ہے, لیکن اگر کوئی غریب آئے گا تو میں 500 روپے لوں گا, کوئی مسجد کا امام آئے گا میں اس کے ساتھ بھی رعایت کر کے 500 روپے فیس لوں گا, کوئی سید زادے آئیں گے میں ان سے بھی 500 روپے لوں گا, بلکہ ان کو فری میں علاج کر دوں گا. یہ ایک بہت بڑی خیر خواہی ہے. تو اب اگر میں بحیثیت ڈاکٹر دنیا سے کما رہا ہوں, لیکن کہیں آ کر اگر میں اس طرح سے فائدہ پہنچا دوں تو یہ میرا فائدہ پہنچانا ہی ہے نا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسی طرح کسی پر انفرادی کوشش کر کے اس سے گناہوں سے توبہ کرانا. دعوت اسلامی میں اگر میں کہوں کہ اس طرح کی لاکھوں مثالیں ملیں گی, بے جا نہ ہوگا. الحمدللہ کہ دعوت اسلامی میں آج ہم سب بیٹھے تو ہم سب بھی کسی نہ کسی کی انفرادی کوشش کی برکت سے یہاں پہنچے. مدنی چینل دیکھنے والے خود سوچے کہ آپ کو اگر آج مدنی چینل ٹیون کر کے آپ اس تک پہنچے, کس نے آپ کو دعوت دی تھی؟ اب اگر میرا چراغ کسی کے چراغ سے جل گیا اور اس کے ذریعے میرے ارد گرد روشنی ہو گئی, تو کیا اس چراغ سے میں دوسری جگہ روشنی نہیں کر سکتا ہوں؟ اگر یہ چراغ جلانے کا سلسلہ مستقل جاری رہے تو یہ معاشرہ جو ہے اس میں روشنی ہی روشنی ہوتی رہے گی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ اے معاذ, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا, یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. تو اندازہ لگائیں کہ واقعی اگر کسی ایک کی اصلاح ہوتی ہے تو در حقیقت اس ایک کی اصلاح نہیں ہوتی, بلکہ اس ایک کے ذریعے اس کا گھر, اس کا محلہ, اس کا پڑوس, اس کا شہر, اس کا قصبہ, یہاں تک کہ ملک تک میں اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے آپ کو نفع بخش بنائیے, نفع بخش بنائیے. ایک بڑی پیاری بات ایک جگہ میں نے پڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. تو مفسرین نے, شارحین نے اس حوالے سے بات لکھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بکریاں چرانے میں حکمت یہ تھی کہ پہلے چوپاؤں کی نگرانی کر کے خلق خدا یہ ان کی پر شفقت ظاہر ہو جائے. جب ان کی شفقت چوپاؤں پر عیاں ہو جاتی ہے تو اعلان نبوت کر کے انہیں اولاد آدم کے دینی امور کی نگہبانی سونپی جاتی ہے. کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا رب, کس چیز کی بنا پر تو نے مجھے اپنا صفی بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری مخلوق پر تیری مہربانی اور شفقت نے تجھے میرا محبوب بنا دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتا تھا, ایک بکری بھاگ گئی, تو بھی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا, اسے پکڑتے پکڑتے تو تھک گیا, حتیٰ کہ تو نے اسے پکڑ لیا, اس کو مار پیٹ نہ کی, بلکہ اس کو گود میں لے کر کہنے لگا کہ اے مسکین و ناتواں بکری, تو نے مجھے بھی تھکا ڈالا اور خود بھی تھک گئی. میری مخلوق بکری کے ساتھ تیری شفقت مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے تجھے اعزاز نبوت سے کے لیے منتخب فرما لیا. تو اب یہ ہمارے جو واقعات ہیں یہ تو جانوروں کے پر رحم فرمایا کرتے تھے, ان پر شفقت, ان پر محبت. کیا ہمارے اندر ایسی شفقت ہے؟ تو دنیاوی فوائد پہنچانے کی کئی صورتیں ہمارے سامنے بھی آتی ہیں مثلا, اور اس میں بھی
انفرادی فائدہ پہنچا سکتے ہیں کسی کو یا پھر اجتماعی. انفرادی حوالے سے کئی موقع آتے ہیں، مثلا راستہ بھولنے والے کو راستہ بتانا، یہ خیر خواہی ہے. حالانکہ فی زمانہ اس میں جو من چلے نوجوان ہوتے ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ بعض اوقات ایسا مذاق کرتے ہیں کہ جس سے سامنے والا جو ہے یہ پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوتا ہے. اور وہاں پر جا کر جیسے بعض کتابوں میں لکھا ہے پرانے دور کی کہ ایک شخص کسی کے پاس آیا، پیاس کے مارے شدت سے بےتاب ہو رہا تھا اور اس نے کہا مجھے پانی پلا دو. تو اس نے اونچا کہیں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، میں کہا وہ مشکیزے میں پانی پی لو. وہ تیزی کے ساتھ مشکیزے کے پاس گیا، اس کا ہاتھ نہیں پہنچا، اچھل اچھل کے اس مشکیزے کو اس نے گرایا، لیکن جب مشکیزہ کھولا تو اس میں پانی نہیں تھا. اس کیفیت میں وہ آدمی دیکھ کر رنجیدہ ہوا اور وہ ہنس رہا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شخص جو پیاسا تھا یہ مر گیا اس کیفیت میں. لیکن اب کرنے والا سوچے کہ اگر ہم کسی کو راستہ بتا دیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی بچے کو ایمرجنسی کے طور پر اسپتال لے جانا چاہتا ہو، آپ سے اس نے راستہ پوچھا، آپ نے مذاقاً اس کو ایسی گلی میں بھیج دیا جو اندر جا کر بند تھی، اور وہ تیزی کے ساتھ وہاں اندر پہنچا اور پتہ چلا وہاں سے تو راستہ ہی نہیں ہے. یا جناب ایسی جگہ بھیجا جہاں اسپتال ہی نہیں ہے، یا ایسی جگہ بھیجا جو گندگی کا ڈھیر تھا، دروازہ کھول کر پتہ چلا تو گندگی کا ڈھیر ہے. تو بعض اوقات آپس میں جو دوست یار کھڑے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے مذاق بہت کرتے ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتے، نہ جانے کون کس کیفیت میں ہو. تو راستہ بتا دینا یہ بھی ایک فائدہ پہنچانا ہے. اسی طرح راستے میں پڑے کسی زخمی کو اسپتال پہنچانا، یہ تو فی زمانہ تو آزمائش بھی ہو جاتی ہے اس میں، لیکن بسا اوقات یہی ہوتا ہے. بلکہ ہمارے شہر کا تو بہت ہی مشہور واقعہ یہ کہ مطلب اس طرح سے کسی کا حادثہ ہوا اور اس نے اٹھایا نہیں اور وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسی کا بیٹا حادثے میں زخمی ہوا تھا. تو ہم غور تو کریں کہ ہم کو کئی ایسے موقع ملتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں نا بابا اس لفڑے میں اپنے نہیں پڑتے کہ اپنے بڑے تو کوئی پھنس نہیں جائے. ارے ہو سکتا ہے یہ آپ ہی کا کوئی کڑی، آپ ہی کے خاندان کا کوئی چراغ گل ہو رہا ہو اور آپ نے ذرا سی توجہ دی، شفقت دی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ ہی کے خاندان کا کوئی نکلے، آپ ہی کا بچہ ہو سکتا ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کہیں بھلائی ہو رہی ہوگی. تو اس طرح کے معاملات میں بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے. کسی مظلوم کی مدد کر دینا، ایسے بھی کئی موقع ملتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی وہی بات کہوں گا کہ جہاں ہماری واہ واہ ہوتی ہوگی، جہاں ہماری شہرت ہوتی ہوگی، جہاں ہماری نیک نامی ہوتی ہوگی، تو جناب ہم اس کے لیے بڑے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. لیکن جہاں کہیں پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، سامنے والے کو لفٹ نہیں کراتے. کسی سن رسیدہ اولڈ مین کو سہارا دے کر اس کی منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے. بلکہ وہ بڑا ایک وہ حکایت ہے نا کہ ایک مطلب جیسے یہ نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے کہ نوجوان اس معاملے میں بہت بے احتیاطیاں کرتے کہ محلے میں اگر کوئی بوڑھا ہو لاٹھی ٹیک کر چلتا ہو اس کو پتھر مارنا، کوئی مطلب وہ اس کو نظر نہیں آتا تو اس کی چیزیں اٹھا کر بھاگ جانا، اس کو مطلب دھکا دے دینا یا اس کے راستے میں کوئی ایسی چیز ڈال دینا جس سے وہ ٹکرا کر گر جائے. وہ دور دور سے ہنس رہے ہوتے ہیں. ایک بوڑھے شخص کو کسی نوجوان نے دیکھا کہ وہ لاٹھی ٹیک کر، ظاہر کمر جس کی جھکی ہوئی ہوتی ہے تو زمین کی طرف ہی اس کی نظر ہوتی ہے، تو زمین پر وہ نظریں گاڑے، وہ بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. تو اس منچلے نوجوان کو مستی سوجی. اس بڑے میاں کو کہنے کا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو بیچارہ بڑھاپے کی وجہ سے جھک گیا تھا نا. تو بوڑھے شخص کو کہنے کا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو بڑے میاں فرمانے لگے کہ بیٹا جوانی تلاش کر رہا ہوں، جوانی تلاش کر رہا ہوں. یہ جملہ تھا چوٹ لگانے کے لیے. حقیقت ہے کہ اگر ہم جن سے سلوک جو کر رہے ہیں ہم اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی کیفیت میں ہوں گے. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہماری اولاد ہم کو دیکھتی ہے کہ بھائی یہ اپنی ماں کا ہاتھ چومتا ہے،
یہ اپنے والد صاحب سے ادب سے بات کرتا ہے، یہ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتا ہے، یہ اپنے بہنوں کا خیال رکھتا ہے، تو آپ کی اولاد آپ کے ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے. آپ کے بوڑھے ہونے کے بعد، جی ہاں، آپ کے بوڑھے ہونے کے بعد وہ آپ کا بھی خیال کرے گی کہ نہیں یار والد صاحب میرے دادا کا خیال کرتے تھے، مجھے بھی خیال کرنا چاہیے. ورنہ تو پھر یہی ہے کہ نا سوئی کے پیچھے دھاگا ہے. ایک شخص اپنے بوڑھے والد کو، مطلب گھر میں اکثر کسی نہ کسی بات پر چپکلش ہوتی تھی اور بیوی کان بھرتی تھی. ایک دن آیا کہ والد صاحب کو کہنے لگا کہ ابو جان میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کو الگ رہنا پڑے گا. کہ بیٹا میں کہاں رہوں گا، آپ اوپر. کہ بیٹا اوپر تو ایک کمرہ ہے، بچے سارے یہاں ہیں. کہ نہیں بس وہ بچے اصل میں سارا دن اسکول جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو بس وہ آپ اوپر ہی رہیں، بچے ویسے بزی بہت ہوتے ہیں، اتوار اپنے مل لیں گے اوپر آ کر ہم آپ سے. اب بوڑھا ہی ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا بیچارہ. اوپر پہنچا دیا اس کو، دیکھا تو کچھ بھی نہیں، نہ پلنگ. کا بیٹا کوئی چادر وادر کچھ تو دو مجھے، میں کیسے سوؤں گا. تو اپنے بیٹے کو کہنے لگا بیٹا جاؤ نیچے جو چادر پڑی نا بیڈ شیٹ وہ لے کر آؤ. تو وہ بیٹا گیا چادر لینے کے لیے، 10-11 سال کا. تو ساتھ میں مطلب وہ کینچی بھی لے کر آیا، اس چادر کو کاٹنے لگا. تو باپ پوچھ رہے ہیں بیٹا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اس کو آدھا کر رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہ آدھا ہم دادا ابو کو دیں گے اور آدھا میں سنبھال کر رکھوں گا، جب آپ بوڑھے ہوں گے نا تو آپ کو آدھی چادر میں آپ کو دوں گا. اس وقت اس کی آنکھ کھل گئی. تو بوڑھے ہونے میں دیر تھوڑی لگتی ہے. تو ہم اگر اچھا سلوک کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. تو محلے میں اگر اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا مذاق اڑایا جائے گا. تو اپنے آپ کو اس طرح کے معاملات میں بھی ہم کو احتیاط کرنی چاہیے، خاص کر اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا ادب احترام کرنے کا ذہن بنائیں. پھر اسی طرح نابینا بلائنڈ کو سہارا دینا. جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا مطلب ایک تحریر یاد آئی. الحمدللہ میں نے اس کا کچھ مضمون نکالا تھا کہ یہ بھی معاشرے کا ایک بڑا مظلوم طبقہ ہے کہ جس میں مطلب ہم احساس نہیں کرتے، بلکہ نابینا کو بھی معاشرے میں ستایا جاتا ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نابینا جب کبھی ملے کوشش کر کے اس کو ہاتھ پکڑ کر چلائیں. اس کی فضیلت سنیں انشاءاللہ اگر یاد رکھیں گے، اور جب کبھی موقع ملے عمل کیجئے گا. دیکھیں ثواب اس کا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہشت کی کنجیاں صفحہ 226 پر ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اب چلانا کس طرح ہے؟ چلانے کا بھی طریقہ لکھا گیا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نابینا کو 1 میل تک چلایا تو اسے میل کے ہر ذراع یعنی گز کے بدلے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اور جب تم نابینا کو چلاؤ تو اس کا الٹا ہاتھ لیفٹ ہینڈ اپنے سیدھے ہاتھ سے تھام لو کہ یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اس کا الٹا ہاتھ ہمارا سیدھا ہاتھ، یہ پکڑ کر اس کو چلانا ہے. تو میں نے تو نیت کی ہے پڑھ کر کے، انشاءاللہ میں بھی ڈھونڈیں گے بھائی کسی نابینا کو، آپ بھی نیت کر لیں. ثواب تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ہی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. ہر قدم پر اس کے لیے مطلب غلام آزاد کرنے کا ثواب. تو یہ ہمارا دین یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا بڑا پیارا درس دیتا ہے. اور ہم مطلب اس میں بسا اوقات سامنے والے کے مس بیہیو، اس کے کچھ سخت جملے یا اس کا کوئی رف اسٹائل ہوا، ہم بسا اوقات ان چیزوں کو یاد کر کے ان ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا یہ بھی نفع پہنچانے کی صورت ہے. غریب لوگوں کے بچوں کو مفت پڑھانا
یعنی کہ بسا اوقات ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم مطلب اس میں بچوں کا خیال مطلب وہ پڑھاتے ہیں، بھائی آپ کی فیس ہے، آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں، مثال ہے وہی کہ آپ نے 1000 روپے فیس رکھی ہے کہ آپ ٹیوشن پڑھاتے ہیں 1000 روپے فیس لیتے ہیں، لیکن محلے کے کچھ ایسے غریب بھی تو ہوں گے نا جن کو آپ چپ چاپ 500 میں بھی پڑھا سکتے ہیں، جن کو آپ صرف 200 میں بھی پڑھا سکتے ہیں، ان کی کسی طرح خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ اور بسا اوقات ٹیچرز کی اچھی تربیت جو ہے نا یہ طلباء میں بھی بڑی بہترین مطلب اس میں خصلت پیدا کرتی ہے۔ بہت پہلے بچپن کا کوئی واقعہ مطلب اس طرح سے یاد ہے، کہیں شاید کورس کی کتابوں میں تھا، یہ کیا تھا کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کی بڑی تربیت کیا کرتے تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں ان کو بتاتے تھے، یہی کہ اپنے ہم جماعت سے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ حسن سلوک، اس انداز سے رہنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح کی ان کو تربیت دیا کرتے تھے۔ اب عید کا موقع آیا تو استاد صاحب ان کے لیے سوٹ لے کر آئے کہ بھئی یہ ہم قرآن دازی کرتے اور قرآن دازی کر کے اس میں جو ہے ہم اپنے یہاں کسی ایک کو یہ سوٹ پیس پیش کریں گے۔ اب استاد صاحب نے دیکھا کہ کلاس کا جو مانیٹر تھا وہ سب کو پرچیاں بانٹ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی کان میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ بہرحال ایک شاگرد جو بڑا ذہین تھا لیکن تھا بہت غریب، استاد کی خواہش بھی تھی کہ یار اس طالب علم کو سوٹ مل جائے نا تو اس کی عید اچھی گزر جائے گی۔ خیر جب قرآن دازی کا موقع آیا اور جیسے ہی پرچی اٹھائی گئی اور پرچی کھول کر جیسے ہی دیکھا تو استاد کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جس طالب علم کا وہ چاہتے تھے اسی کا نام نکل آیا۔ بہرحال بڑی خوشی اس طالب علم کو سوٹ پیس دے دیا گیا۔ اب ہاف ٹائم ہوا اور بچے سارے باہر نکل گئے، استاد صاحب خوشی سے اپنے درجے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ان کو ایسے سوچتے ڈبے میں سے دوسری پرچی اٹھائی، بڑے حیران ہو گئے کہ اس پہ بھی وہی نام لکھا تھا۔ تیسری پرچی اٹھائی تو تیسرے پہ بھی وہی نام لکھا، ساری پرچیاں کھولی تو سب کے سب پہ اس پہ ہی نام لکھا ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو مانیٹر تھا وہ کان میں جو انفرادی کوشش کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ یار اس کا نام نکل آئے تو زیادہ اچھا ہے، یعنی کہ وہی خیر خواہی کہ میں اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا دوں، تو یہ اللہ جانتا ہے نیت کے در کی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی بھی معاملہ درپیش ہو تو ہمیں آگے بڑھ کر اس طرح کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ کر بھلا تے ہو بھلا، سب کا بھلا سب کی خیر، تو ہمارے ساتھ بھی خیر ہی خیر ہونی ہے۔ پھر اسی طرح اپنا ہنر آگے کسی کو سکھا کر نفع پہنچانا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ استاد جو ہے نا وہ کہتے ہیں استاد ہی نہیں سکھائیں گے کہ بھائی اگر میں سکھا دوں گا تو میرا کام کیسے چلے گا۔ رزق کا معاملہ ہے، اللہ سب کو دینے عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو اگر کچھ آتا ہے تو کسی کے سکھانے سے ہی آتا ہے نا، کسی نے سکھایا تبھی تو آپ یہاں پہنچے، اگر وہ بھی یہی سوچتا تو آپ بھی نہیں سیکھ سکتے تھے۔ تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یار میں سکھاؤں گا تو میرا کام دھندا بند ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ دینے والا۔ تو کوئی ایسا موقع محل ہو تو اس میں بھی اپنا ہنر کسی کو سکھا کر فائدہ پہنچا سکتے۔ پھر کسی کی جائز کام میں سفارش کرنا، یہ بھی اس کے متعلق میں انشاءاللہ چند باتیں اور مزید عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان پریشان ہو اس کی پریشانی دور کرنا، تو اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کو نفع پہنچا کر اپنے پیارے رب عز و جل کو راضی کر سکتے ہیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی وادیوں میں اللہ عز و جل کے جوار رحمت میں کون ہوگا؟ تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے اور میرے پریشان امتی کی تکلیف دور کرے گا، تکلیف دور کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سب سے افضل صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان کا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سفارش جس سے کسی قیدی کو رہائی دے دی جائے، کسی کا خون گرنے سے بچا لیا جائے اور کوئی بھلائی اپنے بھائی کی طرف بڑھا دی جائے، اس سے کوئی مصیبت دور کر دی جائے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب کوئی سائل یا ضرورت مند حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حاجت روائی میں اس کی سفارش کرو اجر پاؤ گے، اللہ عز و جل اپنے رسول کی زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سفارش کرو ثواب دیا جائے گا، میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں پھر اسے مؤخر کر دیتا ہوں تاکہ تم سفارش کر کے ثواب حاصل کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفارش کرو اجر دیے جاؤ گے۔ تو بعض کی ایسی موبیدار شخصیت ہوتا ہے کہ کہیں ایسا موقع آتا ہے تو کوئی ایسے کسی کو نوکری لگنی ہے، اب اس کی سفارش کر دی نوکری لگانے میں، ظاہر ہے اس کا گھر بار چلے گا، آپ کو بھی اچھی نیتیں ہوں گی، ثواب ملے گا، لیکن یہ یاد رکھیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کس سبب سے کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے بھائی اس کی سفارش کیوں کر رہے ہیں، اس سے اتنے تعلقات کیوں جوڑے؟ کیا یہ آپ کو شکل و صورت سے اچھا لگتا ہے، یا اس کے کوئی ایسے آپ کے مراسم قائم کرنے جس کے سبب ہے؟ تو نیت میں فطور ہوگا تو پھر ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا عمل کریں گے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہت ثواب ملے گا۔ اس ضمن میں بھی کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ بزرگوں کو ان کے پڑوسی ستایا کرتے تھے۔ امام اعظم کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا، شراب پی کر بہت گل گپاڑا کرتا تھا۔ ایک رات پولیس والے پکڑ کے لے گئے اس کو، امام اعظم کو پتا چلا، آپ سفارش کرنے پہنچ گئے، اس کو تھانے سے چھڑوا دیا۔ آپ کی حسن اخلاق دیکھ کر بالآخر وہ شراب سے توبہ کر لی۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں کہ اس طرح کے انداز سے وہ دلوں میں جگہ پیدا ہوتی ہے، اور الحمدللہ اگر ہم موجودہ دور میں اس کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں، یقین مانیں ایسی مثالیں ہیں آپ کے لیے تو کہ مطلب بہت ستایا آپ کو، بہت دکھ دیے، لیکن الحمدللہ امیر اہل سنت نے کبھی بھی اپنے دشمنوں کے متعلق، آپ کو برا بلا کہنے والوں کے متعلق، آپ کو دکھ دینے والوں کے متعلق کبھی بھی کسی قسم کا کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا، نہ کوئی ایسا مطلب جوابی کارروائی کی۔ الحمدللہ دعائیں دیتے رہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزت، کیسی مقام عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دور میں بھی ضرورت ہے ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ جناب ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہی نہیں تو میں کیوں کروں؟ آپ کرتے رہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہو سکے تو جنہوں نے زیادتی کی ان کو معاف بھی کر دیں انشاءاللہ، اس سے بھی آپ کو بے شمار اجر و ثواب یہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ نصیب فرمائے کہ حدیث پاک میں اس کی بڑی ترغیب ملی ہے، اور حضرت امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں رحم دل شخص ہی داخل ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب مہربان لوگ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف اپنے لیے ہی مہربان ہونا مراد نہیں، بلکہ عام لوگوں کے لیے رحم دل ہونا، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ تو انفرادی طور پر نفع پہنچائیں، اجتماعی طور پر بھی بہت ساری موقع ہوتے ہیں، پانی کا کنواں کھدوا دیا، محلے میں پانی کی شارٹیج ہے کوئی ایسی سبب بنا دی، اسی طرح مسافر خانے بنوانا، رات کے وقت گلی میں اس لیے بلب روشن رکھنا تاکہ راہگیروں کو آسانی ہو، اپنے گھر کے پاس مطلب بعض اوقات کچرا پھینک دیتے ہیں، اوپر سے
کچرے پھینک رہے ہیں، پان کی پیکیں پھینک رہے ہیں. آپ خود سوچے کوئی آپ کے اوپر پان کی پیک پھینکے، آپ کے کپڑوں کو آلودہ کر دے تو کیا حال ہوگا؟ تو جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے پسند نہ کریں. تو جب اگر ہم اپنے گھر کے سامنے کوئی کچرا نہ ڈالیں، یہ پسند نہیں کرتے، تو دوسروں کے سامنے، گھروں کے سامنے ہمیں بھی کچرا نہیں ڈالنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر فاطمہ